یہاں پہ تو محبت ہی محبت ہے، پیار ہی پیار ہے۔ بڑے بڑے صوفیاء کے پاس بڑے بڑے صوفیاء غلطیاں کر گئے، لیکن وہ غلطیاں کرنے کے بعد ان کے پیر و مرشد نے ان کی اصلاح کی اور کرم ہو گیا۔ فرید الدین عطار، آپ کے لنگر کھانے میں ایک عورت تھی بڑی خوبصورت حسین و جمیل، ایک مرید آیا، اس نے کہیں سے دیکھ لیا، اب اس پہ مر مٹا۔ حضرت نے بھی بھانپ لیا کہ میرے مرید کی للچائی ہوئی آنکھیں میری مریدنی پہ ہیں۔ آپ نے ایسا کیا کہ اسے کچھ دنوں کے لیے چھپا دیا اور اسے یہ پیچسوں والی دوائی دے دی۔ اب 2-4 دن پیچس لگے نا تو منہ آنکھیں اندر گھس جاتی ہیں، جبڑے اندر گھس جاتے ہیں، منہ بھیانک بن جاتا ہے۔ اس لڑکی کو آپ نے، اب دیکھیں آپ کی تعلیم کا، اب جو وہ دست کرتی نا پیچس کرتی، آپ ایک دابڑے میں جمع کرتے گئے، ایک دابڑے میں، اور اس کو رکھتے گئے۔ اب یہ وہ غور کریں جن کی آنکھیں ہر وقت لڑکیوں کے پیچھے للچائی رہتی ہیں، اور لڑکیوں کے پیچھے للچائی رہتی ہیں، اور جو لڑکوں کے پیچھے مارے میرے کتے کی طرح پھرتے ہیں، وہ سب غور کریں، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ ایک حضور نے فرمایا قیامت کے نزدیک 3 طرح کے لوتی ہوں گے، 3 طرح کے لوتی، ٹھیک ہے نا۔ حضور نے فرمایا کچھ ہوں گے جو دیکھ کے تسکین حاصل کریں گے، کچھ ہاتھ لگا کے، اور کچھ کر کے، تینوں برابر ہوں گے، تینوں برابر۔ اور یہاں سے نکلیں اور انسان کی نگاہوں میں شیطان بھرا ہو، اس انسان کا کیا حال ہے؟ اب بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی نے اسے فرمایا کہ جو دست ہوں اسے ایک دابڑے میں جمع کرتی جا۔ 4 5 یا 7 دن کے بعد بچی کی حالت نحیف ہو گئی، صورت بد صورت۔ اب اسے مرید کو بلا لیا اور اس بچی کو بھی بلا کے کوئی کا چیز لے آؤ۔ جب وہ آئی نا تو اس نے دیکھا، اس نے حقارت سے منہ پھیر لیا۔ اب نے فرمایا نہیں یہ مرید نیچے سر کرے، حضور نے نہیں فرمایا وہ یہ، فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا تجھے پیار اس سے نہ تھا۔ آپ نے فرمایا جاؤ دابڑا لے کے آؤ۔ فرمایا تجھے پیار ان دستوں سے تھا جو اس کے اندر سے نکلے ہیں، یہ تیری محبت کی علامت تھی جو اس کے اندر سے نکلی۔ محبوب یہ ہوا کہ مرنے والا اس گندگی پہ مر رہا ہے، ورنہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ کیوں جی؟ غور طلب گل ہے، انسان نو غیرت ہونی چاہیے، گھر ماواں بہنا کو نہیں ساڑیاں، ہمیں شرم آنی چاہیے، یا ہونی چاہیے۔ اتنا انسان گر جائے کہ وہ سوچے ہی نہ، ہم ادھر کہیں حضور حاضر ناظر ہیں، مجھے بتائیں حضور حاضر ناظر ہیں؟ وہ حضور حاضر ناظر ہیں، حضور حاضر ناظر ہیں۔ جس کے یقین ہے وہ دونوں ہاتھ کھڑے کر نیچے کر لے۔ کوئی ایسا بندہ جسے یقین نہ ہو کہ حضور حاضر ناظر نہیں؟ خدا کی قسم سب ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ جسے یقین ہوگا کہ میرے آقا دیکھ رہے ہیں وہ کبھی چوکوں پہ کھڑا ہو کے لڑکیاں نہیں دیکھے گا۔ جسے پتا ہوگا کہ میرے آقا دیکھ رہے ہیں وہ کبھی نماز قضا نہیں کرے گا۔ جسے پتا ہے کہ میرے آقا دیکھ رہے ہیں وہ کبھی ملاوٹ نہیں کرے گا۔ جسے پتا ہے میرے آقا دیکھ رہے ہیں وہ کبھی اپنی داڑھی نہیں منڈوائے گا۔ اسے پتا ہے کہ میرے آقا دیکھ رہے ہیں، میں ان کی سنت کو کتروا رہا ہوں، منڈوا رہا ہوں، اسے کتر رہا ہوں، چھوٹا کر رہا ہوں، منڈوا کے نالی میں بہا رہا ہوں، تو میرے آقا مجھ پہ کیا دیکھیں، میرے آقا دیکھ رہے ہیں، اب ہمیں حضور دیکھ رہے ہیں۔ حضور کی نظر سماعت کے لیے، حضور کی بصارت کے لیے ہماری نظر ایسے نہیں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں، اور حضور کے لیے یہ نہیں ہے، اور حضور اسے دیکھ رہے ہیں تو اسے بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ حضور کے دیکھنے، اور یہ میں آپ کو دلیل بھی دے سکتا ہوں، حضور ایک وقت کے اندر سب کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ مانتے ہیں پھر حاضر ناظر ہیں حضور؟ تو پھر آج وعدہ کرو کہ آج کے بعد کسی چوک میں نہیں کھڑے ہوں گے، اونچا کہو، کسی لڑکی کو فون نہیں کریں گے، اپنی غیرت میں جاگتے ہوئے۔ جو کہتا ہے حضور حاضر ناظر ہیں وہ پکا ذہن میں وعدہ کرے گا کہ ہم آج وعدہ کریں گے کہ ہر ماں بہن کو اپنی ماں بہن سمجھیں گے، ہر بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھیں گے، ہم غیرت رکھیں گے۔ اگر غیرت ختم ہو ہم میں غیرت ہوگی، ہم لاکھ پردوں میں اپنی بیٹیوں کو چھپا کے رکھیں گے۔ خدا کی قسم اگر خود گندے ہوں گے تو وہ بھی گندگی ہوگی۔ اس لیے کہ ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے، اس نے کہا جاؤ میری بچی کو لے جاؤ، پورے شہر میں گھما کے لانا، اور کسی کو روکنا نہیں، کسی کو کہنا کچھ نہیں، جو کوئی اس کے ساتھ جو اشر کرے۔ وہ چلتے پھرتے پورے شہر میں جو اس لڑکی کو دیکھے نظریں جھکا لی۔ جب بادشاہ کی گھر کے دروازے پہ آئے، جیسے ہی آئے ایک بندے نے بڑھ کے بوسہ لے لیا۔ انہوں نے کچھ نہ کہا، بادشاہ نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ، اس نے کہا زندگی میں میں نے بھی ایک کا بوسہ لیا تھا۔ اور ایک بارے مارے آتا ہے کہ وہ دکاندار تھا، گھر میں اس کی عورت ہوتی تھی، وہ نوکر کو بھیجتا، وہ سودا لے کے جاتا اور ادھر سے وہ کھانا لے کے آتا۔ تو ایک دن عورت نے کھانا پکڑا تو اس نوکر نے یہاں سے پکڑ لیا، عورت نے چھڑوا لیا۔ جب خامن گھر آیا تو اس نے کہا کیا کیا تھا تو نے آج؟
آج تو نے کیا کیا تھا؟ کیا تجھ سے غلطی ہوئی؟ کہا مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں. اس نے کہا یاد کر تیرے نوکر میں یہ جرت کیسے پیدا ہوئی کہ میرے ہاتھ کو ہاتھ لگائے؟ تو نے کوئی غلطی کی ہے؟ کہا ایک عورت کو میں نے چوڑی پہناتے اس کے ہاتھ کو دبایا تھا. اس نے کہا اللہ کے بندے تیرے گھر والوں کا پہلے دب گیا تھا. اپنی آنکھوں کو جھکا, اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کر, تیرے گھر کی خدا کی قسم خدا خود حفاظت فرمائے گا. یہ میں الفیہ کہتا ہوں, میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. اس لیے ہم نے آج سے یہ سوچنا ہے کہ حضور حاضر ناظر ہیں تو ہم نے اپنی آنکھ کو بچانا ہے. حضور حاضر ناظر ہیں تو ہم نے انڈیا کی فلمیں, پاکستان کی فلمیں, اچھا کئی کہتے ہیں میں تو انڈیا دیا وے دے نہیں پاکستان دیا نا, واہ پاکستانی تو بڑا ثواب ہے, بہت ثواب ہے. 3 گھنٹے ضائع کرتے ہو, بسم اللہ اور اس کے رسول کا نام لے لو. کیا خبر اسی طرح مر جاؤ تو اسی طرح اٹھو گے, جب اسی طرح مرو گے تو اسی طرح اٹھو گے.